حشر تک میرے گلے میں رہے ٹکراتے ہیں۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کی شان کی لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ رب تعالیٰ اس نے فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین نے تم میں اپنا حبیب بھیجا اور اپنے حبیب کی کو جو تعلیمات دے کر بھیجی تو یہ میرا حبیب تھا کہ جس نے تمہیں اسلام کی لڑی میں پرو کر آپس میں بھائی بھائی بنا کر، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ نے وہ معجزہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار آئے، آقا علیہ السلام نے تعلیمات پیش فرمائی، بڑی توجہ سے اس کی سماعت کیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ فرمایا اور چاند آپ کا اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو گئے، اور یہ منظر صرف مکے والوں نے نہیں دیکھا۔ جادو جو ہوتا ہے، جو سامنے موجود ہوتے ہیں، جو سامنے موجود ہوتے ہیں ان کی نظر بندی ہوتی ہے، لیکن جو وہاں پر موجود نہ ہو اس پر نظر بندی نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ کافرین نے یہ کہا کہ یہ تو نظر بندی ہے، تو طے ہوا کہ جو ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے باہر ہے، جب وہ واپس آئے گا تو ان سے پوچھیں گے کہ تم جس مقام پر تھے وہاں سے تم نے چاند کو دیکھا تو وہ ثابت تھا کہ دو ٹکڑے ہو چکا تھا، کچھ لمحوں کے لیے دو ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ جب وہ قافلے والے کئی دنوں کے بعد واپس آئے تو مکے کے کافروں نے ان سے پوچھا کہ تم مسافر ہو، تم یہاں سے سفر کرنے کے لیے گئے تھے، تو یہ بتاؤ کہ دوران سفر تم کہیں پر بھی تھے، کوئی رات ایسی آئی تھی کہ جس میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا؟ تو انہوں نے یہ بربنا کہا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم دوران سفر تھے، مکہ مکرمہ سے کافی دور تھے، اور فلاں فلاں دن تھا، فلاں فلاں رات تھی، تو ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے لیے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ واقعی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد چاند دو ٹکڑے کرنا یہ بھی عظیم معجزہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، وہ جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ عظیم معجزہ ہے، لیکن بکھری ہوئی انسانیت کو، منتشر لوگوں کو اسلام کی لڑی میں
پرو کر آپس میں بھائی بھائی بنا دینا، یہ اس سے بڑا عظیم معجزہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر بنائی، یہ اس سے عظیم معجزہ ہے۔ اور کیسی عملی تفسیر کہ وہ مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ انصار کہلاتے ہیں۔ انصار نے استقبال کیا اور بھائی بندی کی ایسی اعلیٰ مثال قائم کی کہ اپنا آدھا مال، اپنی آدھی پراپرٹیز انہوں نے بغیر کسی کے مانگے، بغیر کسی کے طلب کیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے اپنے مہاجرین کے نام کرتے۔ یہ آدھی آپ کی ہے، آدھی ہماری ہے، یہ آدھا مال آپ کا، آدھا مال ہمارا، یہ آدھا گھر آپ کا، یہ آدھا گھر ہمارا۔ ایسی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ تاریخ میں کہیں یہ مثال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ کہ لوگوں تم جہنم کے کنارے پر تھے، تم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، تم بت پرستی کی وجہ سے، تم شرک و کفر کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پر تھے، تو تمہیں جہنم کے کنارے سے واپس کون لایا ہے؟ کبھی سوچو، جہنم کے کنارے سے لا کر جنت کے راستے کی طرف گامزن کس نے کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں چھڑایا ہے۔ اور یہاں پر ایک معجزہ میں آپ کو اور بھی اس کروں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپسی کے موقع پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ چکے تھے، نماز عصر پڑھ چکے تھے، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام پڑھ چکے تھے اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ اور ہوا کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر سستانے کے لیے تشریف فرما ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس مولا علی المرتضیٰ کی گود میں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان جاؤ کہ ان کی گود میں سر مصطفیٰ ہے اور آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت گزرتا جا رہا اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نماز چھوڑ دیں یہ ہو نہیں سکتا، اور اسی پریشانی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگا، اگر ان کو جگاتا ہوں اور ان کے آرام میں خلل ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور نماز پڑھنے کے باوجود میری نماز کی غلط ہو جائے۔ سوچتے 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 سورج غروب ہو گیا۔ آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا قبل افطار، پریشانی میں یہ ہے وہ ہے، نماز پڑھتے ہو؟ ہاں فیصد نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے اور اتنی پریکٹس بھی ہو گئی ہے، اتنا تجربہ بھی ہو گیا۔ اچھا فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، فجر کی نماز نہیں ہو سکتی، رات کو دیر سے سوتا ہوں تو فجر کی نماز میں پھر جب ظہر میں اٹھتا ہوں تو ظہر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز قضا پڑھ لیتا ہوں۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا انتہائی سخت ہوتا ہے۔ وہ ایک مختلف بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سوتے رہ گئے، نماز کے عادی تھے سوتے رہ گئے، اٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لی، قضا پڑھ لی،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یہاں پر یاد آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز فجر رہی، بہت انہیں اللہ کی بارگاہ میں بہت رجوع کیا، سوتے رہے، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فجر کا وقت ہے، آپ کو غیب سے آواز آتی ہے کہ معاویہ اٹھ اور فجر کی نماز پڑھ۔ اٹھ گئے، اب آواز آ رہی ہے لیکن آواز کس کی ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ کہا تو شیطان ہوں، تو نمازوں سے دور کرتا ہے، تو نمازیں چھڑواتا ہے، تو مجھے نماز کی ہی جگہ رہا ہے۔ شیطان بڑا چلاک ہے، بڑا یار ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہیں نا، اگر آپ تہجد کے پابند ہیں تو آپ کو نماز سے نہیں روکے گا، تہجد سے نہیں روکے گا، آپ کے اندر ریاکاری پیدا کرے گا۔ آپ خبر دوسروں کو بتائیں گے رات کو اٹھتا ہوں، 5 نمازیں وقت کی ہوتی ہیں، باجماعت ہوتی ہیں، رات کو اٹھتا ہوں تہجد کرتے ہیں۔ اگر آپ نفلی روزے کے پابند ہیں اور نفلی روزوں سے نہیں روکے گا، اگر آپ بے اختیار اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں وہ نہیں روکے گا، روکنا چاہے گا لیکن دل میں نہیں کرنا، چھوڑ دو، آپ میں ریاکاری پیدا کر دے گا۔ تو ریاکاری کی ایسی نحوست ہے جو تمام اعمال صالحہ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں بھٹکتا نمازوں کا پابند فرما دے۔ تو ہوا یہ کہ ہاں تو شیطان، تو نماز سے روکتا ہے اور تو مجھے نماز کی اٹھانا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یاد کیجیے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، کہاں ہو گئی تھی؟ کہا کہ اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ ایک نماز چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آج پھر چھوٹے، پھر آپ روئے اور اللہ تعالیٰ کئی نمازوں کا ثواب عطا فرما دے۔ اٹھیے، ایک نماز پڑھیے اور ایک نماز کا ثواب حاصل کیجیے۔ تو مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورج غروب ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ کھلی، فرمایا کہ علی کیا ہوا؟ بس کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا اور نماز نہیں پڑھی۔ نماز انتہائی اہم عبادت ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑو، اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہو کبھی نہیں ملے گا۔ کوئی نماز کو چھوڑے اور کہے کہ میں اللہ سے بڑا قریب ہوں، جھوٹا ہے، تو کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مولا علی کے اس جواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ بتاؤ کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ اب مولا علی کی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جواب میں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا علی کیا کر دیا، مجھے جگا دیا ہوتا، نماز چھوڑ دی، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کیوں جگایا، مجھے کیوں نہیں جگایا، جگانا چاہتا تو مجھے جگاتا، مجھے کیوں نہیں جگایا، اور سورج غروب کیوں ہونے دیا؟ آقا سمجھتے تھے کہ علی نے میری خاطر ایسا کیا ہے، میرے آرام کی خاطر ایسا کیا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ علی یہ بتاؤ کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو مولا علی کا عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بھلا سورج غروب ہونے کے بعد واپس آئے گا، کیسے آئے گا، کس نے دیکھا؟ نہیں، مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، بس کہ یا رسول اللہ پڑھنا تو ادا ہی چاہتا، تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا سورج کو اشارہ فرمایا تو سورج
واپس اپنے مقام پر آیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے, آپ کے معجزے سے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر کو ادا فرمایا. اس کے بعد سورج واپس غروب ہو کر اپنے مقام پر چلا گیا. مولا علی نے کی واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی, جس میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر وسطی نماز کی, یعنی یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ نماز عصر. تو یہ سورج اپنی جگہ واپس آیا, نماز ادا کی, اس کے بعد غروب ہو گیا. یہ تو عظیم معجزہ ہے, عظیم معجزہ ہے. لیکن اس معجزے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو انسانیت جہنم کے کنارے پر کھڑی تھی, انہیں پلٹا کر جنت کے راستے پر گامزن فرمایا. یہ بھی بڑا عظیم معجزہ ہے, بڑا عظیم معجزہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے اور یہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے, رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا, تو تب بھی یہ شکر, یہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں جتنے اولیاء کاملین ہیں, ان میں تمام اولیاء کی جو سردار ہیں, جنہیں غوث الثقلین بھی کہتے ہیں, جنہیں نجیب الطرفین بھی کہتے ہیں, جنہیں قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں, جنہیں غوث الاعظم بھی کہتے ہیں, جنہیں دنیا سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں. آپ پر بھی براہ راست اگر فیض تھا تو فیض مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ اجمی تھے, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا کہ عبد القادر, جب آپ بغداد میں تھے تو فرمایا کہ عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے ہیں, واز کیوں نہیں کہتے. تو اس کی یا رسول اللہ میں اجمی, یہ عرب ہے, میری کیا مجال ہے کہ میں عربی کے درمیان تو مجھے بولنا نہیں آتا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا. اس کے بعد پھر حال یہ تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب واعظ فرماتے, نصیحت فرماتے, تو بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں جنازے برآمد ہوا کرتے, لوگ آہو بکا کرتے ہوئے دنیا سے, دار فانی سے رخصت ہو جاتے. آپ کی زبان میں پھر اتنی تاثیر رب العالمین نے پیدا فرمایا. اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا مشہور واقعہ, آپ کے بارے میں آپ نے وہ چور والا واقعہ سنا ہے کہ چوروں کو ابدال بنایا. ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک شخص تھا, وہ کسی کا مرید نہیں ہوتا, کسی کا مرید نہیں ہوتا. جس کو دیکھے, جس کے پاس جائے اور قریب جائے, کچھ ایسا دیکھے تو یہ پیر ہونے کے لائق نہیں ہے, کسی سے مطمئن نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو کسی سے مطمئن نہیں ہے, کسی سے مطمئن نہیں. وہ بھی تھا. اب ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کہا, تو کسی کا مرید نہیں ہو, تو نے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں, اگر اسی حال میں تیرا انتقال ہو جائے تو کہاں جائے گا, کیا کرے گا؟ اس نے کہا اچھا, آج رات کو جب اٹھوں گا اپنے گھر کے دروازے کے باہر آؤں گا,
جو شخص مجھے ملے گا میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا. کہاں مانتا نہیں تھا, کہاں کسی سے مطمئن نہیں ہوتا تھا, لیکن جب اس کی زوجہ نے یہ بات کی تو زوجہ کی بات ایسی مانی, کہاں کسی سے مطمئن نہ ہونا اور کہاں یہ کہنا کہ اب جو آئے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں. اس کا مطلب ہے کہ بیویوں کی آواز میں بڑی طاقت ہوتی ہے. شوہر بات مانتے ہیں تو وہ یہ اسے سوچ چکا نیک وقت سو جا, تیری بات مان گیا ہے, تہجد کے وقت اٹھا. اچھا تہجد کا وقت جو ہے نمازیوں کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کے لیے تو بڑا ہی سنہرا وقت ہوتا ہے, اور یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اس میں جو دعا مانگی جائے تو رب العالمین قبول فرماتا ہے. رحمت الہی آسمان دنیا پر اسی پہر میں جلوہ گر ہوتی ہے. پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا, ہے کوئی اولاد کی طرف میں آنے والا, میں اسے عطا فرماؤں. تو کبھی کسی پریشانی اور مصیبت میں آ جائے تو ادھر ادھر جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دم لگائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعائیں لیں, ان سے دعا کروائیں, لیکن کبھی یہ بھی کر کے دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کریں, اور خاص طور پر تہجد کے بعد اس کی بارگاہ میں دعا کر کے دیکھیں. 2 وقت نوافل ادا کر کے دعا کر کے دیکھیں قبول ہوتی ہے یا نہیں, آپ کی پریشانیاں, کی مصیبت دور ہوتی ہے نہیں, کبھی کر کے دیکھیے گا. مجھے بھی کسی وقت بتائیے گا, میں نے جس کو بھی یہ کہا ہے ایسے سے پریشان لوگ آئے, میں نے کہا کر کے دیکھیں, اور یقین جانے کہ مہینے 2 مہینے بعد ملے تو بڑے خوش کیا ہوا. مفتی صاحب اللہ رب العالمین نے دنوں میں پریشانی دور فرمائی. وہ مصیبتیں جنہیں ہم پہاڑ سمجھتے تھے, اللہ رب العالمین نے وہ مصیبتیں ہماری خوشیوں میں تبدیل فرمائی. مان کر دیکھو اسے, اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کر کے تو دیکھو. تو تہجد کا وقت جو ہوتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے سنہرا وقت ہے, لیکن چور اور ڈاکوؤں کے لیے بھی سنہرا وقت ہے. یہ ہماری گاڑی کے سائڈ میرر ہیں, یہ کب چوری ہوتے ہیں؟ فجر سے پہلے. ایسا ہی چوریاں کب ہوتی ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں, تو چوریاں ہوتی ہیں. یہ بائکس چوری ہوتی ہیں عام طور پر فجر سے پہلے. یہ جو وقت ہے اس میں کوئی بھی نیچے نہیں ہوتا, گلیوں میں کوئی نظر نہیں آئے, سناٹا ہوتا ہے. تو سناٹے میں اللہ کا بندہ کوئی اللہ سے قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی بندہ چوری چکاری میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے. تو اب وہ یہ کہ چوروں کا ایک گروہ تھا کہ چوری کرنے کی غرض سے جا رہا تھا. اب جو آخری چور تھا نا, وہ یوں دروازے کے پاس آیا, اور یہاں سے یہ شخص جس نے نیت کی ہوئی تھی یہ نکلا. جیسے نکلا اسے شخص نظر آیا, سے پکڑ لیا. چور گھبرا گیا, کہا کہ گھبرا مت, آج سے تو میرا پیر, میں تیرا مرید. اس نے بڑی جان چھڑانے کی کوشش کی, کہا چھوڑو بھائی مجھے. اچھا وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس نے کہا چھوڑ مجھے, میں اپنے کام سے جا رہا ہوں, تو مجھے پکڑ کر دے دے. اس نے کہا نہیں, میری بیوی نے کہا ہے تو آج تمہیں پیر بنا کر رہوں گا, وہ تجھے بناؤں گا. میں نے یہ سوچ لیا تھا, پکا ارادہ کر لیا تھا. اس نے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی, اور بالآخر پھر وہ اپنی زبان پر سچ لے آیا. اس نے کہا کہ بھائی میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں, میں تو عام سا بندہ نہیں, میں تو چور. ہم سارے چور رات کی اس تنہائی میں, اس پہر میں چوری کرنے کے لیے نکلے تھے. وہ سارے ساتھی میرے آگے چلے گئے, انہوں نے خواہ مجھے یہاں پکڑ کے کھڑا کر دیا, مجھے پھنسا دیا. اس نے کہا تو چور ہے, ڈاکو ہے, کچھ بھی ہے, مرید تیرا بندہ ہے. بڑا پریشان ہو, اچھا آ جا. اب جب وہ چور جو ہے اسے لے کر آنے لگا, اور اس نے گھر تاکہ ہوا تھا کہ اس گھر میں چوری کرنی ہے,
اور وہ گھر کس کا تھا؟ وہ گھر کسی اور کا نہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں سے بڑا مال ملے گا، یہاں سے چوری کرنی، مولوی صاحب رہ گیا۔ اچھا، اب جب آیا وہاں پر تو اس نے کہا کہ تو ایسا کر گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا، میں اندر جاتا ہوں، میں اپنا کام کر کے واپس آتا ہوں، پھر تجھے مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا قسم؟ ہاں قسم ہے، میں مرید کر لوں گا۔ وعدہ بھائی ہوئے، وعدہ لیا، اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ دروازے کے بعد کھڑا ہے اور وہ چور دروازے کے میں چلا گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر سے ملنا کیا، جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا کہ ٹوپی ہے، مصلی ہے، جائے ہے، لوٹا ہے پانی کا، اور کوئی چیز نہیں، اور اندھا ہوا ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس سے بڑا پریشان ہے، دپک کر ایک جگہ بیٹھ گیا، چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ غوث اعظم کہیں جائیں تو پھر یہ اپنا راستہ نہ پائے۔ اتنے میں خضر علیہ السلام آئے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے کہا کہ فلاں جگہ ابدال کا انتقال ہو گیا اور وہاں پر ابدال لگانا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل آنا، کہا کل نہیں ابھی لگانا ہے۔ اب غوث اعظم کے الفاظ دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے در پر کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، گھر پر کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک شخص آیا ہوا ہے، ایک شخص آیا ہوا ہے اور اسے کچھ نہیں ملا اور وہ بڑا پریشان، اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، بڑا پریشان ہو کر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کام کرو کہ اسے لے جا کر جس ابدال کا انتقال ہوا اس کی جگہ ابدال لگا دو۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اور پھر ایسا ہی اب دیکھیں ذرا، ایک چور تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ اب اس کے بعد غوث اعظم کی جب نظر پڑی، کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ اور میں یہاں پر کہتا ہوں کہ میرے غوث نے دیکھا بھی نہیں، اللہ کی ادا سے آپ کو علم تھا اور آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اسے چور سے ابدال بنا دیا۔ کہاں چور، کہاں اس کی توبہ کرنا، توبہ کرنے کے بعد سچا مسلمان بننا، سچا مسلمان بننے کے بعد روحانیت کے مدارس طے کرتے کرتے اللہ کا ولی بننا، اور اللہ کے ولی بننے کے بعد پھر اور مزید ترقی کرتے ہوئے ابدال کے منصب پر آنا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک لمحے میں چور سے ابدالیت عطا فرمایا۔ اس کے بعد وہ 1 سے 2 دن وہاں رہا اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا فرمائی۔ جب جانے لگا تو غوث اعظم کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک شخص ہے جو کسی کے انتظار میں ہے، تو فرمایا کہ اکیلا مت جانا، جاتے جاتے دروازے پر جو مرید کھڑا ہوا ہے اسی بھی ساتھ دیتا ہوا جانا۔ اور میں بات توفیق کی طرف لے کر جا رہا ہوں، یہ اس کے زن بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک عام آدمی نے ایک چور کے ساتھ اس سے زن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے صدقے میں اسے ابدال بنا دیا، اسے پیر اور کتب کے درجے پر فائز فرما دیا۔ ایک اور واقعہ کہ رات کے اندھیرے میں کچھ چور پھر رہے تھے، پولیس نے مارا چھاپا اور چوروں کے پیچھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، چوروں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملی تو ٹوپی انہوں نے اپنی جیبوں سے نکالی اور نمازی بن کر مسجد میں آ کر نماز میں شامل ہوئے۔ پولیس آئی اور پولیس نے جب دیکھا کہ یار سارے نمازی چلے گئے، اس سے علماء کرام نے آج بات بیان فرماتے ہیں کہ تم اچھے اگر نہیں ہونا تو اچھوں کے پاس بیٹھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو دیکھیں وہ اچھوں کے پاس چلے گئے نا، اچھی جگہ پر اچھوں کے پاس صحبت میں گئے، پولیس سے دیکھا کہ سارے نمازی ہیں،
واپس چلے گئے. اب جب فجر کی نماز کے بعد لوگ ان سے ملے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی محلے میں مسجدوں کے نیا بندہ نظر آ کر پوچھتے ہیں نا آپ کہاں رہتے ہیں، کب شفٹ ہوئے، کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے پوچھا اور چوروں کوئی اور بات ملی نے کہا کہ ہم مجاہد ہیں، ہم مجاہدین ہیں، جہاد کرتے کرتے یہاں سے گزرے تو سوچا یہاں پر نماز پڑھیں. ایک نمازی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ آج ناشتہ میرے گھر پر کریں. آج سے بڑی اچھی ہو گیا بات ہے. دل میں سوچ رہے تھے کہ کہاں پولیس پیچھے پڑی ہوئی تھی اور کہاں ہماری اللہ کے نام پر یہاں اور بھگت ہو رہی ہے. وہ شخص ان سارے چوروں کو لے کر اپنے گھر آیا. بڑا عالیشان گھر تھا اس کا، بڑا امیر و کبیر شخص تھا. اس نے بڑی ضیافت کی، ناشتہ پیش کیا. ناشتہ کرنے کے بعد ایک بوری لے کر آیا، ایک ٹوکرا لے کر آیا. اس ٹوکرے کو جب زمین پر رکھا تو اس نے اس کا معذور بچہ چاہا. اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا بڑا علاج کروایا ہے، بڑا علاج کروایا ہے، مہنگے سے مہنگا علاج کروایا ہے، کتنے اطباء کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر کی طبیب نہیں چھوڑا میں نے. اب مایوس ہو چکا ہوں، اس کے علاج سے مایوس ہو چکا ہوں. تم نیک لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرمائے. چور بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کہاں مصیبت ہے، ہمیں تو دعا کرنا نہیں آتی. بہرحال انہوں نے دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کی دعا کے فوراً بعد وہ بچہ ٹوکرے سے باہر آ کر چلنے پھرنے لگ گیا. اس کی معذوری ختم ہو گئی. بس یہ دیکھا تو چوروں کی دنیا بدل گئی اور رونے لگے، سارا کتاب رونے لگے کہ ہم نقلی مجاہدین بن کر آئے تھے، تب بھی اللہ رب العالمین نے ہماری لاج رکھی. اگر ہم سچ مچ کے اس کے نیک بندے بن جائیں تو وہ ہماری باتوں کی لاج نہیں رکھے گا. اور پھر ان چوروں کی جماعت نے توبہ کی اور اس بندے سے کہا کہ شخص ہم کوئی مجاہدین نہیں تھے. وہ بڑا خوش تھا کہ میرا بچہ صحیح ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی مجاہدین نہیں تھے، ہم کوئی نمازی پرہیزگار نہیں تھے، ہم تو چور تھے، گزر رہے تھے، پولیس پیچھے تھی، مسجد سے نمازی بن کے آئے. پھر تم نے اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام کیا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تم نے کھانا کھایا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اور یاد رکھنا کہ ہماری دعا نے تیرے بچے کو ٹھیک نہیں کیا بلکہ تیرے حسن زن نے تیرے بچے کو ٹھیک کیا. تو کبھی کبھار لوگوں کے حسن زن کی لاج بھی رکھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے. اور ماہ ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک طور پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آخر میں محترم جناب آصف بھائی کا اور حنیف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کو شاد و آباد فرمائے. آپ تمام احباب میری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب اپنے رحمت کو نزول فرمائے. اور محترم جناب فاروق بھائی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پیش کرنا ہے. بس آخر میں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد غفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگی استغفر. اور اس محفل کے لیے میری دعا ہے کہ سر محفل اتنا کرم میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا صد بازار ہو جائے. وما علیہ